میں ایک ہاسپٹل میں گیا لاہور میں, وہاں دیکھا میں نے فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا, کروڑوں روپے ڈونیشن آ رہی ہے, اور گردوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں, شوگر کے مریض پڑے ہوئے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ چندے پہ جتنا زور لگا رہے ہو لگاؤ, اچھی بات ہے, صحیح جگہ چندہ خرچ ہو رہا ہے, اس سے کم پیسے میں نا آپ پروگرام کرو, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مختلف ملکوں میں نا, ملک کے مختلف جگہوں پہ آپ سیمینار رکھو, ایونٹ رکھو, ہر طرح کے طبقے کو اس میں بلاؤ. میں نے کہا ہم میڈیا پہ اس کی کوریج کریں گے, اور اس میں آ کے آپ لوگوں کو چینی کے نقصانات بتاؤ اور ان مریضوں کی تصویریں دکھاؤ. یہ پراٹھے پھوڑتے تھے, یہ چینی کھاتے تھے, یہ کولڈ ڈرنک پیتے تھے, یہ 35 سال کا لیٹا ہوا ہے, یہ 30 سال کا, تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو, ڈریں, تاکہ کروڑوں روپے جو علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا, وہ ان پروگراموں پہ لاکھوں روپے, کروڑوں بھی نہیں, ہزاروں خرچ ہوں گے, اور لوگ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا, یا زکاتیں نکال کے غریبوں کا علاج, یہ بذات خود مقصد ہے. زکات کا مقصد بھی انسانیت کی خدمت ہے نا. تو میں نے کہا یہ کام کرو یار, اس میں ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی یہ کام کرے میں ساتھ ہوں اس کے. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے. غریب علاقوں میں جا کے آپ کچھ ایسے ایونٹ کریں, کوئی پروگرامز کریں جس میں لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بتائیں. میں بتاؤں گا, لوگ بولیں گے مولوی ہو تمہارا کیا کام ہے چینی کے نقصانات بتاؤ, یہ کام ڈاکٹروں کا ہے نا, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا. تو بس میرا مقصد ہے جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے یہ, تو ان کو چاہیے کہ وہ اویئر کریں. جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا سبب ہے, چینی کے ڈبے پہ بھی لکھا ہو, صحیح ہے نا, اس کے ڈبے پہ لکھا ہو چینی. اور اتنے نقصانات کے بعد مجھے اگر کبھی مٹھائی کھاتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھ لیں یہ 1 سال میں یا مہینے میں شاید 1 دفعہ مفتی صاحب رسگلہ کھا رہے ہیں. میں نہیں کھاتا مٹھائی, نہ میں چینی کھاتا ہوں, میں چائے میں بھی بہت کم چینی ڈالتا ہوں, اور مجھے میٹھے کی ہے ہی نہیں عادت, اللہ کا شکر ہے. میں نے شربت شاید 20-30 سال میں نہیں پیا ہوگا کبھی, الا یہ کہ لیمن ہو, اس میں اچھا خاصا لیمن ڈلا ہوا, وہ کور کرتا ہے لیمن اس. یہ جو روح افزا, نورس, یہ شربت اور یہ جو وغیرہ وغیرہ شاید کبھی زندگی میں بچپن سے ہی نہیں پیا ہوگا. آپ کہہ سکتے بچپن میں کس نے آ کے بتا دیا تھا کہ شربت نہیں پینا چاہیے؟ بچپن میں میری باڈی نے مجھے بتا دیا تھا. کیسے بتایا تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن افطاری میں شربت پیو طبیعت ہو گئی ٹن. کہیں کسی کے گھر گئے, اس نے روح افزا کا بھرا ہوا چینی ڈال کے گلاس پلا دیا, تو مجھے لگتا تھا کہ طبیعت ہو گئی ٹن. یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, اور بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور کا امکان نہیں ہے. لیکن شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, دن کے ٹکتا نہیں تھا میں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹوٹ ہو جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے.